آسمہ کو آج بھی وہ دن یاد ہے جب وہ پہلی بار اپنے ماموں کے گھر گئی تھی۔ وہ شاید 7 سال یا 8 سال کی تھی۔ ہاتھ میں چھوٹی سی گڑیا، بالوں میں 2 چوٹیوں کے ساتھ ربن لگایا ہوا تھا۔ چہرے پر ہمیشہ کی طرح مسکراہٹ تھی۔ اس دن گھر میں سب جمع تھے۔ بچے صحن میں کھیل رہے تھے، بڑے باتیں کر رہے تھے۔ آسمہ اپنی گڑیا لیے صحن کے کونے میں بیٹھی تھی۔ اچانک ایک لڑکا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ گڑیا تمہاری ہے؟ آسمہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ہاں میری ہے۔ مجھے دے دو، میں اس کے بال بنا دیتا ہوں۔ آسمہ نے فوراً گڑیا اپنے سینے سے لگا لی۔ نہیں، تم توڑ دو گے۔ وہ لڑکا ہنس پڑا۔ اس کا نام علی تھا۔ علی آسمہ کا پھپھو کا بیٹا تھا۔ آسمہ اس کی ماموں کی بیٹی تھی۔ دونوں خاندان کے درمیان بہت گہرا تعلق تھا۔ بچپن سے ہی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے، لڑتے، روٹھتے اور پھر خود ہی مان جاتے۔ کبھی علی آسمہ کی کتاب چھپا دیتا، کبھی آسمہ اس کی شرٹ پر پانی گرا کر بھاگ جاتی۔ گھر والے اکثر ان دونوں کی شرارتیں دیکھ کر مسکرا دیا کرتے تھے۔ آسمہ کی نانی تو مذاق میں کہہ دیا کرتی، لگتا ہے یہ دونوں بڑے ہو کر بھی ایک دوسرے کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ سب ہنس پڑتے، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں تھا یہ بچپن کی معصوم سی دوستی ایک دوسرے کی ایک دن محبت میں بدل جائے گی۔ وقت گزرتا گیا۔ آسمہ بڑی ہونے لگی اور علی بھی۔ اب دونوں پہلے کی طرح کھلے عام نہیں کھیلتے تھے، مگر ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا ضرور دیتے تھے۔ آسمہ جب کالج سے واپس آتی تو کبھی کبھی دروازے پر علی کھڑا مل جاتا۔ آج دیر ہو گئی، آسمہ نظریں چکا کر کہتی۔ ہاں، کالج میں کام تھا۔ علی بس اتنا کہتا، اچھا اپنا خیال رکھا کرو۔ آسمہ پورے راستے اسی ایک جملے کو دل میں لیے مسکراتی رہتی۔ ایک دن علی نے آسمہ سے صاف کہہ دیا، آسمہ میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں، شاید اس لیے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اب تم میری عادت سے میری محبت بن گئی ہو۔ آسمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دھیمی سی آواز میں بولی، علی میں نے کبھی بھی کسی اور کے بارے میں نہیں سوچا۔ دونوں نے دل کی بات گھر والوں سے چھپائی نہیں، کیونکہ خاندان میں پہلے ہی ایک دوسرے کے قریب تھے۔ اس لیے بات آگے بڑھی اور بالآخر دونوں کا نکاح طے ہو گیا۔ آسمہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے اس کے بچپن کی دعائیں قبول ہو گئی ہوں۔ مگر ایک شخص اس شادی سے خوش نہیں تھا۔ وہ علی کی والدہ تھی۔ علی کی والدہ شروع سے ہی آسمہ کو ناپسند کرتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی تھی کہ میرے بیٹے کے لیے میں شہر کی کسی بڑے گھر کی لڑکی لاؤں گی، اور اس نے اپنی مرضی سے کزن کو پسند کر لیا۔ شادی کے دن بھی ان کے چہرے پر خوشی کم اور مجبوری زیادہ نظر آ رہی تھی۔ آسمہ نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اسے لگا وقت کے ساتھ ساس بھی اسے قبول کر لے گی، لیکن شادی کے ابتدائی دن بہت خوبصورت تھے۔ علی آسمہ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اگر آسمہ تھک جاتی تو علی خود اس کے لیے پانی لے کر آتے۔ اگر آسمہ اداس ہوتی تو پوچھتے، کیا ہوا ہے؟ آسمہ مسکرا کر کہتی، کچھ نہیں۔ علی جواب دیتے، مجھے تمہارا کچھ نہیں والا جواب بالکل پسند نہیں۔ آسمہ ہنس پڑتی۔ دونوں ایک دوسرے چھوٹے سے گھر میں اپنی دنیا بسا کر بیٹھے تھے، لیکن علی کی والدہ خاموش نہیں بیٹھی تھی۔ انہیں آہستہ آہستہ آسمہ اور علی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا شروع کر دی تھی۔ کبھی علی سے کہتی، آج آسمہ پورا دن فون پر کسی سے باتیں کرتی رہی ہے۔ کبھی بہو کو گھر کے کام سے زیادہ اپنے میکے کی فکر ہے۔ کبھی تمہاری بیوی تمہیں بدل رہی ہے۔ علی شروع میں ان باتوں کو ہنس کر ٹال دیتا، امی آپ بلا وجہ کی فکر کرتی ہیں، آسمہ ایسی نہیں ہے۔ مگر روز روز ایک ہی بات سن کر دل میں شک اور ایک چھوٹا سا بیج ضرور پڑ گیا۔ ایک دن علی کی بہن بھی اپنی والدہ کے ساتھ مل گئی۔ بھائی آپ بہت سیدھے ہیں،
آپ کو کچھ نظر نہیں آتا؟ آسماں کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے خلاف کیا تیار کیا جا رہا ہے۔ پھر ایک دن وہ واقعی ہی جس نے اس کی پوری زندگی میں بدل کر رکھ دی۔ علی کی والدہ نے اپنے ایک جاننے والے لڑکے سے رابطہ کیا۔ انہوں نے اسے پیسے دیے اور کہا کہ تم اب گھر آؤ اور کہنا کہ میں آسماں سے ملنے آیا ہوں، مجھے آسماں نے بلایا ہے۔ وہ لڑکا پہلے تو حیران رہا، لیکن پھر کیوں؟ اس نے کہا۔ علی کی والدہ نے جواب دیا، بس اتنا کہنا کہ تم آسماں سے ملنے آئے تھے، باقی ہم سنبھال لیں گے۔ لڑکے نے پیسوں کے لالچ میں ہاں کر دی۔ ایک دن وہ علی کے گھر پہنچ گیا۔ اس وقت آسماں اپنی نند کے ساتھ گھر میں تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو آسماں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہ اجنبی سا لڑکا کھڑا تھا۔ آپ کون؟ لڑکے نے فوراً کہا۔ آپ نے ہی مجھے بلایا تھا۔ آسماں کے چہرے کا رنگ اٹھ گیا۔ میں تو آپ کو جانتی نہیں۔ اتنے میں علی کی والدہ اور بہن بھی آ گئیں۔ انہوں نے ایسا ظاہر کیا جیسے وہ پہلے بڑی حقیقت پکڑ چکی ہوں۔ دیکھا، ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے۔ آسماں رونے لگ گئی۔ امی، اللہ کی قسم میں نے اس لڑکے کو نہیں جانتی، مگر کسی نے اس کی ایک بات نہ سنی۔ علی جب گھر واپس آیا تو اس کی والدہ نے پہلے ہی پوری کہانی بنا کر رکھی تھی۔ بیٹا، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ علی حیران ہو کر پوچھنے لگا، یہ کیا ہے؟ لیکن ایک غیر لڑکا گھر آیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آسماں نے اسے بلایا تھا۔ علی کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ اس نے آسماں کی طرف دیکھا۔ آسماں، یہ کیا ہے؟ آسماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ علی، مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے، میں نے اسے کبھی نہیں بلایا۔ لیکن علی کے دل میں یہ پہلے کئی دنوں سے شک پیدا کیا جا چکا تھا۔ اس نے غصے میں کہا، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ اس نے آسماں کا ہاتھ پکڑا۔ علی، میری بات پر یقین کرو، میں بے قصور ہوں۔ علی نے ہاتھ چھڑا لیا۔ یہ وہ لمحہ تھے جب آسماں کا دل پہلی بار ٹوٹا۔ کچھ دن بعد علی نے اسے میکے چھوڑ آیا۔ آسماں جاتے ہوئے بار بار پیچھے دیکھتی رہی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جس شخص کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، آج وہی مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ میکے پہنچ کر آسماں کی کئی دن تک کسی سے بات نہ کرتی۔ وہ ہر رات روتی علی کی پرانی باتیں یاد کرتی۔ دوسری طرف علی بھی بے سکون، اسے بھی رات کو نیند نہ آتی اور اپنی بیوی کی باتیں یاد آتی، مگر گھر میں ہر وقت اسے یہی سننے کو ملتا تھا، اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ علی خاموش ہو جاتا۔ ایک دن وہی لڑکا جس نے علی کی والدہ نے آسماں کو بدنام کرنے کے لیے بلایا تھا، وہ دوبارہ ان کے پاس آیا۔ اب اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ وہ بولا، اب مجھے مزید پیسے چاہیے۔ علی کی والدہ نے غصے سے کہا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ لڑکے نے کہا، اگر تم تو پھر میں سب کچھ بتا دوں گا علی کو۔ میرے پاس آپ کی کالز اور وائس میسج بھی ہیں۔ علی کی والدہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کچھ عرصے تک وہ کسی نہ کسی طرح اسے پیسے دیتی رہی، پھر ایک دن پیسے ختم ہو گئے۔ لڑکے نے صاف کہہ دیا، اب میں سب کچھ بتاؤں گا۔ وہ سیدھا علی کے پاس چلا گیا۔ علی نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی لڑکا تھا۔ علی نے اسے پہچان لیا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ لڑکا بولا، مجھے 1 منٹ، مجھے اپنی بات کہنے کا موقع دیں پلیز، پھر چاہے آپ مجھے مار دینا۔ علی نے غصے سے کہا، تم میری بیوی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ لڑکے نے موبائل نکالا۔ میں آسماں کو نہیں جانتا، مجھے تمہاری والدہ اور بہن نے بلایا تھا۔ انہوں نے مجھے پیسے دیے تھے میں تمہارے گھر جاؤں اور کہوں کہ مجھے آسماں نے بلایا ہے۔ علی چند لمحوں سے دیکھتا رہا، بھی کہا، جھوٹ۔ لڑکے نے فوراً موبائل نکالا اور ریکارڈنگ چلا دی۔ علی کی اپنی والدہ کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، تم بس اتنا کہنا کہ آسماں نے تمہیں بلایا ہے۔ پھر دوسری طرف آواز آئی، اگر علی نے خود دیکھ لیا تو؟ علی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے پوری ریکارڈنگ سنی۔ اس کے بعد اس نے سر پکڑ لیا۔ اسے آسماں کا وہ
چہرہ یاد آ رہا تھا جب وہ کہہ رہی تھی، علی میری بات پر یقین کرو۔ اسے اپنی وہ سخت آواز یاد آتی جس نے کہا تھا مجھے کچھ وقت چاہیے۔ علی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ لڑکا بولا کہ تمہیں پیسے کس نے دیے؟ لڑکے نے کہا کہ آپ کی والدہ نے۔ علی کے لیے یہ سننا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ اسی وقت اپنی والدہ کے پاس گیا۔ امی یہ کیا ہے؟ والدہ فوراً وہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے۔ علی نے موبائل سامنے رکھ دیا۔ میں نے آپ کی آواز سن لی ہے، اب اس سے جھوٹ مت کہیں۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ علی کی بہن بولی بھائی آسماں نے تمہیں ضرور کچھ نہ بتایا ہوگا۔ علی نے غصے سے کہا بس۔ پھر وہ اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور بولا کہ آپ نے میری بیوی کو بدنام کیا، آپ نے ہماری شادی کو توڑنے کی کوشش کی۔ والدہ رونے لگ گئی۔ میں تمہاری بھلائی چاہتی ہوں، علی نے جواب دیا۔ میری بھلائی؟ میری اس میں بھلائی تھی کہ میری بیوی مجھ سے جدا ہو جائے۔ اس رات علی پہلی بار اپنی غلطی کے سامنے کھڑا تھا۔ اگلے دن وہ آسماں کے میکے پہنچ گیا۔ آسماں نے اسے دیکھا تو وہ فوراً نظریں چھپا لی۔ علی نے کہا آسماں، وہ خاموش رہی۔ علی کی آواز بھر گئی، مجھے معاف کر دو۔ آسماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے مجھ پر یقین نہیں کیا۔ علی نے سر جھکا لیا۔ ہاں میں غلط تھا، میں نے دوسروں کی باتوں میں پر یقین کیا اور تمہاری آنکھوں میں موجود سچی بات جو نہیں دیکھ سکا۔ آسماں نے کہا مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ جس شخص کو میں نے بچپن سے اپنا سمجھتی تھی، اس نے مجھے سب سے زیادہ تنہا کر دیا۔ علی نے کہا میں جانتا ہوں شاید میری معافی تمہارے زخم نہیں بھر سکتی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی کسی کے کہنے پر تم پر شک نہیں کروں گا۔ آسماں نے فوراً واپس جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا مجھے وقت چاہیے۔ علی نے پھر پہلی بار اس کی بات کا احترام کیا۔ وہ کئی دن تک آسماں سے ملنے آتا رہا، کبھی پھول لے کر، کبھی اس کی پسند کی کتابیں۔ وہ صرف خاموش بیٹھی رہتی۔ ایک دن آسماں نے کہا اگر میں آپ کے ساتھ واپس جاؤں گی تو ایک شرط پر۔ علی نے فوراً کہا جو شرط ہوگی مجھے منظور ہے، ہم الگ گھر میں رہیں گے۔ علی نے بغیر سوچے کہہ دیا مجھے منظور ہے۔ کچھ دن بعد علی نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا۔ وہ آسماں کو لینے آیا۔ اس بار آسماں کے قدم بھاری تھے، مگر دل میں ایک چھوٹی سی امید بھی تھی۔ علی نے دروازہ کھولا اور کہا یہ گھر صرف ہمارا ہے، یہاں کسی کی بات ہماری محبت کے درمیان نہیں آئے گی۔ آسماں نے گھر کے اندر قدم رکھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ علی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا میں نے تمہیں بہت رلایا ہے، اب میری پوری کوشش ہوگی کہ تمہیں دوبارہ کبھی تنہا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ آسماں نے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا بس میرا ہاتھ کبھی مت چھوڑنا۔ علی نے جواب دیا اس بار نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وقت گزر گیا۔ آسماں کے دل کے زخم آہستہ آہستہ بھرنے لگے۔ علی اب ہر بات اس سے شیئر کرتا، اسے اپنے فیصلوں میں شامل کرتا۔ اگر گھر سے کوئی بات آتی تو پہلے آسماں سے پوچھتا۔ کچھ عرصے بعد علی کی والدہ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ایک دن وہ آسماں کے گھر آئی۔ آسماں دروازے پر کھڑی تھی۔ علی کی والدہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا بیٹا میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ آسماں خاموش رہی۔ پھر اس نے کہا کہ میں امی آپ کو معاف کرتی ہوں، مگر جو کچھ ہوا اسے بولنا میرے بس کی بات نہیں، اسے مجھے وقت لگے گا۔ والدہ نے سر ہلا دیا مجھے منظور ہے۔ آسماں نے انہیں اندر بلا لیا۔ اس دن پہلی بار دونوں کے درمیان نفرت کی جگہ خاموشی تھی۔ کبھی کبھی خاموشی رشتوں کو دوبارہ جوڑنے کا پہلا قدم ہوتی ہے۔ کئی مہینے گزر گئے۔ علی اور آسماں اپنی چھوٹی سی دنیا میں خوش رہنے لگے۔ ایک شام آسماں چھت پر کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ علی پیچھے سے آیا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ آسماں مسکرائی۔ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر اس وقت وہ سچ سامنے نہ ہوتا تو شاید ہماری محبت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ علی نے کہا ہاں، کبھی کبھی زندگی ہمیں بہت بڑے امتحان میں ڈال دیتی ہے، لیکن اگر محبت سچی ہو تو وہ امتحان کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی۔
आसमा ने अली की तरफ देखा। क्या तुम्हें वो बचपन याद है? अली हंस पड़ा। जब तुम अपनी गुड़िया मुझे नहीं देती थी। आसमा भी हंसने लगी। हाँ अली, अली ने कहा, तब भी तुम मुझे अपनी चीज़ें नहीं देती थी। आसमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन अब दिल तो दे दिया है ना। अली कुछ लम्हे से देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैंने इसे बहुत देर से समझना सीख लिया था। आसमा ने इसका हाथ थाम दिया। अब संभल जाएंगे। अली ने कहा, हाँ, अब जिंदगी भर संभल कर रखूँगा। दोनों खामोशी से आसमान को देखने लगे। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ थी, गलतफहमियाँ भी थी, जुदाई भी आई, आंसू भी आए। अब सब कुछ ख़त्म हो चुका था, लेकिन आखिर में सब सच जीत गया। इन दोनों ने ये सीख लिया कि रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से नहीं, एतबार से भी ज़िंदा रहते हैं। आसमान ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया था, मगर आखिरकार इसे वो शख्स वापस मिल गया जिसे वो बचपन से चाहती थी। अली ने भी ये समझ लिया था कि दुनिया का कोई भी शख्स इसको जुदा नहीं कर सकता। इस दिन के बाद इन दोनों ने एक नए घर में नई उम्मीद के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू कर दी। वही मोहब्बत जो बचपन के सहन में एक छोटी सी गुड़िया से शुरू हुई थी, अब ज़िंदगी भर के रिश्ते में बदल चुकी थी। और इस बार इनके दरमियान किसी झूठ या किसी साजिश या किसी की नफ़रत की कोई जगह नहीं थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें।